وحشی غار سے نکلتے ہی سیدھے جنگل میں جانے والے راستے پر بھاگتے چلے گئے۔ وہ جلد از جلد انہیں تلاش کرنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں بہت پہلے ہی تلاش کر لیتے، لیکن انہیں ان کے فرار ہونے کا پتہ بہت دیر بعد چلا، جب پہرے دار وحشی انہیں دیکھنے کے لیے جھونپڑی میں داخل ہوا۔ جھونپڑی میں انہیں نہ پا کر اس نے شور مچا دیا اور پھر سارے قبیلے میں ان کے فرار کی خبر پھیل گئی اور 20-22 خونخوار وحشی ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ انہیں تلاش کرتے کرتے کالی پہاڑیوں تک جا پہنچے تھے، لیکن انہیں وہاں نہ پا کر وہ واپس جنگل کی طرف بھاگ گئے اور انہیں غار کے اندر بنی ہوئی سرنگ کا خیال نہ آیا، ورنہ وہ اس کے ذریعے بآسانی ان تک پہنچ سکتے تھے۔ جنگل طویل ہونے کی وجہ سے انہیں بہت تیزی سے سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اگر انہیں جنگل میں تلاش نہ کر سکے تو سیدھے ساحل پر جا کر چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور وہیں سے انہیں شکار کر کے اپنے قبیلے کے لیے خوراک کا بندوبست کریں گے۔ چنگل کھوری کو دیکھتے ہی ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ ہم اس کو اس طرح اپنے سامنے یوں اچانک دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر اچانک ایک خیال کے آتے ہی تیمور نے دوبارہ تعویذ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور یہ دیکھتے ہی ایک ایک پتھر زوردار آواز سے اس کے دائیں ہاتھ پر پڑا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب جھکا اور یہ جھکنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا، اور ایک گول کڑا جس کے چاروں طرف تیز دھار دندانے بنے ہوئے تھے اس کی کمر پر سے شائیں شائیں کی آواز نکالتا ہوا اس کے پیچھے نظر آنے والے درخت کے تنے میں پیوست ہو گیا۔ اس عفریت نے اپنا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر وار کر دیا تھا۔ شان نے قریب بڑا پتھر اٹھایا اور تاک کر اس عفریت پر دے مارا۔ پتھر اڑتا ہوا سیدھا اس کی پیشانی پر لگا، جس نے ایک جھٹکا کھاتے ہوئے خود کو سنبھالا اور اپنا دایاں ہاتھ ان کی جانب کر کے ایک جھٹکا دیا۔ اس کے ہاتھ سے جن کی انگلیاں سانپوں کی مانند لہرا رہی تھی شعلے اگلتی ہوئی ان کی طرف بڑھیں۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے خود کو ان سے بچایا اور بھاگتے ہوئے سامنے نظر آنے والے مکان کے کھلے حصے سے اندر داخل ہو گئے۔ جنگل میں پوری طرح تلاش کر لینے کے بعد تمام وحشی ساحل پر موجود درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا شکار آخرکار یہیں سے ہی واپس جائے گا۔ ان میں موجود ایک بوڑھے وحشی نے فضا میں کچھ سونگتے ہوئے انہیں ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھانا چاہا، جسے وہ تمام سن کر پریشان ہو گئے۔ بوڑھا جیسے جیسے تفصیل بتا رہا تھا ویسے ویسے وہاں موجود وحشی خوف و دہشت سے آنکھیں پھاڑے اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ بوڑھے نے انہیں بتایا کہ فرار ہونے والوں کی تلاش میں جانے والے افراد کے متعلق وہاں کے قبیلے کے سردار نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اگر وہ سب ناکام لوٹتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچوں کو بھی زندہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، تاکہ سورج دیوتا ان کی بھیٹ لے کر ان کے قبیلے پر آئندہ والی مصیبت ٹال سکے۔ اس لیے ان کی اور ان کے گھر کے دیگر افراد کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے فرار ہونے والے افراد کو تلاش کر کے واپس قبیلے میں لے جائیں۔ بوڑھے نے لمبا سانس لیتے ہوئے بات ختم کی۔ بوڑھے کی اس بات نے ہی ان سب وحشیوں کا خون خشک کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے ان سب کی واپسی تک یہی انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس میں داخل ہوتے ہی ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم کسی تیز رفتار گھومتی ہوئی چکی پر بیٹھ گئے ہوں۔ ہم سب نے سنبھلنے کے لیے ابھی قدم جمائے ہی تھے کہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ہم سب سروں کے بل الٹے پاتال میں گرتے چلے گئے۔ ہمارے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی، لیکن جیسے جیسے ہم نیچے گرتے جا رہے تھے کمرے میں بے پناہ شور گونجنے لگا، جس سے ہم سب کی چیخیں دب کر رہ گئیں۔ کافی دیر تک نیچے گرنے کے بعد چھپاک کی آواز کے ساتھ ہم پانی میں جا گرے۔ پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم کسی برف کے کارخانے میں داخل ہو گئے ہوں، اور سردی سے ہمارے دانت بجنے لگے، اور اسی کیفیت میں ہماری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم پر نیند کا غلبہ طاری ہوا اور ہم سب کسی مردہ سانپ کی طرح پانی کی سطح پر تیرنے لگے۔ شاید ہماری زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ہمیں ہوش آ گیا، لیکن اب ہم پانی کے بجائے ایک سرسبز علاقے میں تھے۔ ہمارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، لیکن اب ہمیں سردی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ ہم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور کچھ دیر تک نیند کسی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن اپنے سامنے کے منظر پر نظر پڑتے ہی ہمارے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے سامنے برگد کا ایک بہت بڑا درخت تھا، جس کے موٹے تنے کے ساتھ ایک دودھیا رنگ کا اور نیلا دھاری دار اژدہا لپٹا ہوا تھا۔ وہ جس درخت کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اس کے نیچے ایک پتھر کی سل رکھی ہوئی تھی۔
جس کی شکل گول تھال نما تھی۔ اس کے درمیان ایک زرد رنگ کا پتھر کا پیالہ تھا جس کے کناروں میں 2 کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ان کنڈوں کے ساتھ ایک سفید رنگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی جس کا ایک سرا درخت کے پیچھے کی جانب جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اژدہا گردن جھکائے پیالے میں دیکھ رہا تھا جس میں نہ جانے کہاں سے دودھ بھر بھر کر آ رہا تھا جسے وہ پینے میں مگن تھا۔ ابھی وہ اسی ششپنج میں تھے کہ ایک چھپاکا ہوا اور چنگل کھوری پھر آن ٹپکی۔ اس سے پہلے کہ تم اس اژدہے کو ختم کرو جس میں میری جان ہے، میں تم سب کو جلا کر بھسم کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ان کی طرف اپنی انگلیاں جھٹکی۔ سبز رنگ کی لہریں تیزی سے ان کی جانب بڑھی اور سیدھی تیمور علی کے سینے پر پڑی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے لوہے کی گرم سلاخیں اس کے سینے میں دھسا دی ہوں۔ وہ چیختا ہوا زمین پر گر گیا۔ یہ دیکھ کر شان اور افضال نے بھاگ کر اسے تھامنا چاہا، لیکن وہ کسی ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوری کے مانند ان کے ہاتھوں سے نکل کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار پھیل گئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے انتہائی تکلیف ہو رہی ہو۔ شان نے جلدی سے اس کے سینے کو مسلنا شروع کر دیا اور میں نے اس کے پاؤں کی تلیاں مسلنا شروع کر دی۔ وہ عفریت دور کھڑی کہکہے لگا رہی تھی اور ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شان نے جلدی سے تیمور علی کے گلے سے تعویذ اتار کر ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کا رخ اس بلا کی جانب کر دیا۔ شاید قدرت کو ہماری بے بسی پر رحم آ گیا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے تعویذ کا رخ اس کی طرف کیا، ایک سفید ہالہ سا چکراتا ہوا اس عفریت کی جانب بڑھا اور سیدھا اس عفریت کے گلے میں جا کر فٹ ہو گیا۔ مگر یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ وہ اسی طرح ایک طرف کھڑی کہکہے لگا رہی تھی، اور پھر ایک خیال بجلی کے کندے کی طرح شان کے دماغ میں آیا کہ اس کی جان تو سامنے موجود اژدہے میں پوشیدہ ہے۔ یہ خیال فوراً آتے ہی اس نے تعویذ کا رخ دوبارہ اس اژدہے کی جانب کر دیا اور اسی طرح ایک گول چکر تیزی سے گھومتا ہوا گیا اور اس بار اژدہے کے منہ میں جا کر فٹ ہو گیا۔ اژدہا جو دودھ پینے میں مصروف تھا اچانک افتاد سے گھبرا گیا اور اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور گول کڑے نے اس کی گردن میں فٹ ہوتے ہی تنگ ہونا شروع کر دیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کا سائز 1 انچ تک ہو گیا اور اژدہے کی گردن پچک کر رہ گئی۔ اور دوسری طرف چنگل کھوری یہ دیکھ کر چیختی چلاتی اس کی طرف بھاگی، مگر چند قدم دور آ کر لہرا کر گری اور اس نے اپنی گردن کو یوں پکڑا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن کو مضبوط شکنجے میں جکڑ رکھا ہو۔ اس عرصے میں افضال کی کوشش رنگ لائی اور تیمور علی نے ایک سانس لیا اور اپنی آنکھیں کھول دی، اور جیسے ہی اسے سامنے کا منظر نظر آیا اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر افضال نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور پھر اسے وہاں پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ اس عفریت کی موت کا سن کر تیمور علی نے اطمینان کی سانس لی اور شان کی بہادری پر اسے مبارکباد دی، جس نے بر وقت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اور ان کی جانوں کو اس عفریت کی وحشت کا شکار ہونے سے بچایا۔ اب وہ جلد از جلد یہاں سے ساحل کی جانب جانے والے راستے کی تلاش میں تھے تاکہ وہاں سے کسی جہاز کی مدد سے اپنے ملک روانہ ہو سکے، مگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے کیسے نکلیں، کیونکہ چاروں طرف سرسبز زمین پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک کوئی ایسا رستہ نظر نہیں آ رہا تھا جس پر چل کر ہم ساحل کی طرف جا سکیں۔ پھر یہ فیصلہ کر کے کہ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی جانب پیش قدمی کی جائے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب ضرور پیدا کرے گا، یہ سوچ کر سب نے مشرق کی سمت سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور ایک جگہ سستانے کے بعد ہم دوبارہ چل پڑے۔ اسی طرح مزید 2-3 گھنٹے چلنے کے بعد سامنے یوں لگا جیسے کوئی درختوں کے جھنڈ ہے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ہم تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ جیسے جیسے ہم نزدیک ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے درختوں کے آثار واضح ہوتے جا رہے تھے۔ قریب جا کر ہم نے دیکھا کہ ان درختوں کے درمیان میں ایک تالاب بنا ہوا تھا۔ ہم خوشی خوشی اس کی طرف دوڑے کہ شاید اس میں پانی موجود ہو، لیکن یہ دیکھ کر ہماری خوشی مایوسی میں بدل گئی کہ وہ ایک سوکھا تالاب تھا جس میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور ان میں جنگلی چوہے دوڑتے پھر رہے تھے۔ سب اپنے قسمت کو کوستے ہوئے پلٹ کر درختوں کے نیچے آن کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر سستانے کا سوچ کر وہی ڈھیر ہو گئے۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب شان کے پیٹ میں اچانک درد ہوا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکاریاں نکل رہی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پیٹ میں فٹ بال پھینک دی ہو جو ادھر ادھر لڑکتی پھر رہی ہو۔ اس کی سسکاریاں اچانک چیخوں میں بدل گئیں اور اس کے اس طرح چیخنے سے آس پاس لیٹے دوسرے افراد بھی اٹھ گئے۔ وہ اچانک اس ناگہانی افتاد پر بوکھلا کر شان کی طرف دیکھنے لگے جو بری طرح چیخ رہا تھا۔ شان بار بار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا
यूं महसूस हो रहा था जैसे वो इंतहाई कर्ब की हालत में हो। ये देखकर तैमूर भागकर उसकी जानिब बढ़ा और उसके पेट को पकड़कर टटोलने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक गोल मटोल शय उसके पेट में कूदती फिर रही हो। इस दौरान शान पर बेहोशी की कैफियत तारी होने लगी। हमने जल्दी से उसे एक दरख्त के नीचे ले जाकर लिटा दिया। उसका पेट फूल और पिचक रहा था। तैमूर ने कुछ सोचकर जैसे ही दोनों हाथों से उसे दबोच कर दबाया, शान का मुंह एक लम्हे के लिए खुला और एक धुआं सा उसके मुंह से निकलकर फिजा में एक शबीह की सूरत में ढलने लगा। जल्द ही उसने एक वजूद की शक्ल इख्तियार कर ली। वो एक छोटा सा सफेद रंग का पुतला था जिसका रंग रात के अंधेरे में भी चमक रहा था और उसकी गोल गोल आंखें बिना पुतलियों के हमारी तरफ ही देख रही थी, जिन्हें देखकर वहशत तारी होती थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने शकूर बिन के इलाके में घुसने की जुर्रत कैसे की? उस पुतले के मुंह से एक पतली सी आवाज निकली। हम सब सख्ती की हालत में उसकी तरफ देख रहे थे। ये सुनते ही जैसे होश में आ गए। हमने उसकी बात का जवाब देने के बजाय दरख्तों के बाहर की जानिब जाने के लिए दौड़ लगा दी, लेकिन वो पुतला हमारी सोच से भी ज्यादा होशियार निकला और हमारा इरादा भांपते ही उसने वहीं से एक जोरदार फूंक मारी, जिससे शोले निकले और सीधे हमारी तरफ बढ़े। अफजाल और शान भागते हुए पीछे देख रहे थे और दोनों टकराकर जमीन पर गिर गए और वो शोले सीधे उनके सरों पर से गुजरते हुए आगे चले गए। तैमूर और दीगर मुलाजिम भी अपनी अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में भागे चले जा रहे थे। वो इन्हें इस तरह जमीन पर गिरते देखकर वापस पलटे, लेकिन इससे पहले ही वो दोनों दोबारा उठकर भागने लगे थे। उनके करीब पहुंचते ही वो सब एक जानिब हो गए और दोबारा शोलों की लपेट में आने से बच गए। लेकिन इस वक्फे में वो पुतला हमारे इंतहाई करीब आनकर फिजा में मुअल्लक हो गया और बगैर किसी वक्फे से हम पर शोलों की बारिश कर दी। इस बार सब खुद को ना बचा सके और बुरी तरह शोलों की लपेट में आकर झुलस गए। मेरे पास चूंकि तावीज़ था जो मैंने मजबूती से अपनी मुट्ठी में दबाया हुआ था, इसकी वजह से शोलों का असर मुझ पर नहीं हुआ और मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसका रुख उस शैतानी पुतले की जानिब कर दिया। तावीज़ से एक चमकदार शोला निकला और किसी तीर की तरह उड़ता हुआ सीधा उस पुतले के सीने पर जा लगा। पुतला एक झटके से फिजा में उछला और सुरमई रंग का धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। मेरे साथी अब एक राख के ढेर की सूरत में वहां पड़े थे। बाद में एक बहरी जहाज के जरिए मैं वहां से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। काले जजीरे पर पाया जाने वाला खजाना दोबारा दुनिया वालों के लिए एक चैलेंज बनकर रह गया, जो आज भी वहाँ मदफन है और कई सरफिरे दोबारा उसे हासिल करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर सफर के लिए कोशा हैं। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.